السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین مواقع دے، ایمان میں اضافے کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکیوں میں برکت ڈال دے۔ ماشاء اللہ آج کل ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں 3 دن، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اور اس میں اس قدر خوبصورت احادیث پڑھی جا رہی ہیں کہ اس سے مزہ آ جاتا ہے زندگی کو، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم انسان حاصل کرتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا، اللہ کی محبت کا جوش پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ، اگر جو لوگ پہنچ نہیں سکتے تو وہ سن ہی لیں، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ پہ، فیس بک پہ، اس پہ انسٹاگرام پہ، اور یوٹیوب پہ، سب جگہ پہ ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں، اور لائیو سننے کا تو مزہ ہی اور کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہم کو سنوائے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اچھا چلیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اچھا، آج یہ سورہ کہف کا دن ہوتا ہے نا، تو جس وقت بھی آپ سورہ کہف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کچھ ایسی چیز دل میں آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 50 سورہ کہف کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، یعنی وہ حکم میں سے نکل گیا، اس نے نہیں سجدہ کیا۔ افتتخذونہ، اب اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے کوشچن کرتے ہیں کہ کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بناتے ہو، اولیاء، اپنے پکے دوست، دلی دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ظالموں نے بدل لیا ہے، یعنی کتنا برا ایکسچینج کیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ دیکھیں آج کل بچے جو ہیں ہمارے، جیسے ہی ہائی اسکول میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو آپ کا سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے خوف؟ برے دوست نہ بن جائیں، ہے نا؟ اچھا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہی جاتے ہیں تو ایک دم ہی پھٹ پڑتے ہیں، برے دوست ان کو بری عادتوں میں ڈال دیتے ہیں، بری جگہوں پہ لے جانے لگ جاتے ہیں، اور برے کام کرواتے ہیں، پڑھائی سے چھڑاتے ہیں، اور مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں، میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہاری سنسیئر ہوں۔ باپ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے ہم تمہیں اچھی بات بتا رہے ہیں، تم زندگی میں کامیاب ہوگے اگر تم یہ کام کرو گے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ ان کو دوست نہ بناؤ، وہ گندے لوگ ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ کتنا تڑپتے ہیں نا ماں باپ، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے اس چیز میں پڑھتے ہیں، اس گند کو دیکھتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر پلٹ کر آتے ہیں۔ تو انسان کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا برا تم نے بدل کیا ہے، کتنی برا ایکسچینج کیا، ہم کو دوست سمجھنے کے بجائے ان کو دوست سمجھ رہے ہو، ہے نا؟ کتنا دل کڑتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں لائے ہیں، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، ہم نے تمہارے پہ پیسہ لگایا، ہم نے تمہارے لیے دن رات ایک کی ہیں، تمہاری بیماری پہ روئے ہیں، تمہاری خوشی میں ہنسے ہیں، ہم تمہارے پکے دوست ہیں، یا یہ 2 دن کے دوست جو ابھی ابھی بنے ہیں؟ لیکن بچوں کو سمجھ نہیں آتی، اور انسان کتنا کڑتا، دکھ اٹھاتا ہے، روتا ہے نا؟ تو میری پیاری بہنوں، دیکھیں دنیا میں ماں باپ تو انسان ہے نا، وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ دشمن کو تم نے پکا دل کا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہیں خوشیاں دی ہیں، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں عافیت دی ہے، تمہیں مال دی ہے، اولاد دی ہے، اور تم مجھے چھوڑ کے
جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے تمہیں، اور شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا برا چاہتا ہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کو دوست بناتا ہے نا میری پیاری بہنوں. چلے ساری چیزوں میں دیکھ لیں نا، ساری چیزوں میں دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں، گھر بار میں دیکھ لیں، اٹھنے بیٹھنے میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، کپڑے پہننے اوڑھنے پہننے میں دیکھ لیں، ہماری چوائس کیا ہے؟ کیا چوائس ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر جو ہماری بہتری پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتے ہیں، دنیا آخرت میں ہماری کامیابی چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہم کو کچھ سرٹن دی ہوئے ہیں گائیڈ لائنز، ہم ان کو چھوڑ کے کہتے ہیں نہیں، سیف روڈ کو چھوڑ کے ہم شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی ساری باتیں مانتے ہیں، ایسے جیسے یس سر، کہ تم ہی ہمارے پکے دوست ہو، تم ہی ہمارا بھلا چاہتے ہو. وہ ہمارے دل میں اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی ڈالتا ہے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں. I just want you to think about it. زندگی میں تھوڑی دیر تو کبھی بیٹھنا چاہیے نا، ہر دن میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے اوپر غور فکر کر لیں کہ ہماری چوائسیز کیا ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہمارے زندگی میں گول کیا ہے، ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ دنیا کتنی دیر تک کی ہے، موت نے کسی پہ وقت آ جانا ہے، کیا ہمارا حال ہوگا، کہیں ہمیں ریگریٹ تو نہیں ہوگی. ریگریٹ جو ہے نا وہ بہت گندی اور بری چیز ہے، اسپیشلی جب موت کے وقت ہو، when there is no way that we can go back and fix the things that we have already done. So it is time for us to think کس کو ہم نے اپنا دلی دوست بنایا ہوا ہے اور کس کی باتوں پر ہم یس سر کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو ہم نے سائڈ پہ لگا دیا ہے، حالانکہ وہ ہماری سنسیئرٹی اور ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے اور ہمارا بہترین خیر خواہ ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اوپر سوچیں اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے وہ سارے کام کرا لیں جو آپ کی مرضی کے ہوں، جو آپ کی محبت کے ہوں، کیونکہ وہ سارے کے سارے کام ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.